ساری دنیا میں ہے ڈھونڈا چین کچھ ملتا نہیں۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نمازیں پابندی سے پڑھیں اور نمازیں صحیح پڑھیں۔ ہمارے بہت سے لوگ نمازی ہیں لیکن ان کی نمازیں صحیح نہیں ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازیں نہ ہونے جیسی ہیں۔ ہمارے نبی کی مسجد میں ایک شخص آیا، آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے نماز پڑھی، ٹھکا ٹھک بڑی تیزی کے ساتھ اس نے نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا اور جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ارجع، واپس جا، فصلی فإنک لم تصلی، پھر نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ اس نے دوبارہ جا کے نماز پڑھی، پھر نماز پڑھ کے جب جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے دوبارہ اس کو بلایا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا اور نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے دوبارہ جا کے تیسری دفعہ جا کے نماز پڑھی۔ اب بھی جب وہ نماز پڑھ کے جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے نماز پڑھی نہیں؟ کہا جی مجھے تو ایسی آتی ہے، پھر آپ ہی بتا دیں کیسی پڑھوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تو رکوع میں جائے تو سکون سے رکوع کر، اور جب رکوع سے اٹھے تو اچھی طرح سکون سے کھڑا ہو جایا کر، پھر اس کے بعد سجدے میں جایا کر۔ یعنی کہ رکوع میں سے ہی آدھے اٹھے اور آدھے سجدے میں چلے گئے، اور جب سجدے میں جاؤ تو سکون سے سجدہ کرو، جب سجدے سے اٹھو تو سیدھے ہو کر سکون سے ایک دفعہ بیٹھ جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ۔ یعنی کہ سجدے سے سر اٹھایا اور فوراً پھر دوبارہ سجدے میں چلے گئے، ایسے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی اور اس نے بھی ایسے ہی پڑھی، جلدی۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہو؟ یہ کہا جی اتنے سالوں سے۔ فرمایا اگر تم اس نماز کو پڑھتے ہوئے مر گئے تو تم محمد کے دین پہ نہیں مرو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اکثر مجمع نماز نہیں پڑھتا، مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی، اور ہمارے نبی کے زمانے میں منافقین بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے من ترکہا متعمدا فقد خرج من الملہ، جس نے ایک نماز جان کر چھوڑ دی وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو نماز کی تو مسلمان کے لیے معافی ہے ہی نہیں، نماز کی معافی نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ مسلمان میدان جنگ میں ہوگا تب بھی اسے نماز پڑھنی ہے، عورت اگر درد ذہ میں ہے تب بھی اسے نماز پڑھنی ہے، عورت کو درد ذہ میں بھی نماز پڑھنی ہے۔ عورت بچہ جن رہی ہے، بچہ جننے کے دوران اگر نماز کا ٹائم داخل ہو گیا تو یہ نماز اس کے اوپر لازم ہو گئی، اب یہ نماز بعد میں قضا کرے گی، اس لیے کہ جننے کے بعد تو خون شروع ہو جائے گا تو نماز تو پڑھ نہیں سکے گی۔ لہٰذا اب اس کو نماز پڑھنی تو ہے، چونکہ ٹائم داخل ہو گیا تھا بچہ جنتے وقت، ابھی پورا بچہ نہیں جن پائی تھی لیکن نماز کا ٹائم داخل ہو گیا تھا اور ابھی ولادت والا خون شروع نہیں ہوا، لہٰذا اس کے ذمے نماز ہو گئی۔ یہ نماز اتنی ضروری ہے، اگر نماز معاف ہوتی تو ہمارے نبی سے معاف ہوتی۔ ہمارے نبی نے 2 آدمیوں کے سہارے سے بھی آ کے مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ نماز معاف ہوتی تو حضرت امام حسین سے کربلا میں معاف ہوتی، نماز معاف ہوتی تو ہمارے نبی سے غزوہ خندق میں معاف ہوتی، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کی معافی ہے ہی نہیں، یہ پڑھنی ہوتی ہے، وقت نکل جائے تو قضا بھی کرنی ہوتی ہے۔ اکثریت نماز نہیں پڑھتی، اور جو پڑھتے ہیں وہ صحیح نہیں پڑھتے، ٹھہر کے نہیں پڑھتے، جلدی پڑھتے ہیں اور کسی رکن کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ اور وہ قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسی نمازیں پڑھ کے اگر کوئی مرے گا تو حضرت
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے پہلا کام جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے کرنا ہے وہ یہ کہ ہم سب مرد عورتیں پانچوں نمازیں صحیح طریقے سے پڑھنے کی نیت کریں، پانچوں نمازیں صحیح طریقے سے، سکون سے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو بھی نماز کی عادت ڈالنی چاہیے، عورتوں کو، ماؤں کو، بڑی بہنوں کو،